السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آپ تمام کا میرے چینل اسلامی زندگی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال آپ تمام کو اور آپ تمام کے والدین کو سلامت رکھے۔ ناظرین حضرات، اگر پہلی بار میرے چینل میں آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور اگر سوال کے متعلق کوئی بھی چیز پوچھنا ہو، اسلام کے متعلق سوال پوچھنا ہو، تو آپ میرے انسٹاگرام پہ مجھے فالو کریں اور وہاں سوال پوچھیں۔ حضرات گرامی، ایک اللہ کے ولی کی بات کرتے ہیں جن کا واقعہ سننے کے بعد یقیناً اگر آپ عاشق رسول ہوں گے، عاشق اولیاء اعظام ہوں گے، تو یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی طاقت نہیں دی، کوئی قوت نہیں دی، وہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتے، تو آپ یقیناً اس واقعے کو سننے کے بعد آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنی قوت، اتنی طاقت عطا فرما دیا ہے کہ وہ جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں عطا فرما دیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اسی طرح کانپور کے پاس ایک صفی پور شریف ہے، وہاں بہت سارے اولیاء اعظام جلوہ گر ہیں۔ انہی اولیاء اعظام میں سے حضرت عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ایک حضرت بندگی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور حضرت مخدوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سارے اولیاء اعظام وہاں جلوہ گر ہیں۔ تو آج میں صفی پور کی شان، صفی پور شریف کی پہچان حضرت عارف شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کروں گا۔ آپ اللہ کے بہت ہی بڑے برگزیدہ ولی ہیں اور اللہ کے پیارے محبوب بھی ہیں۔ آپ دیکھیں صفی پور شریف میں آج بھی آپ زندہ ہیں، اور آج بھی آپ کے یہاں کی زندہ کرامت ہے۔ کرامت کس طرح کی ہے کہ آج بھی آپ کی جسم مبارک ایک تابوت میں، لکڑی کے تابوت میں بند رکھی۔ سب سے بڑی یہ ہے کہ دیکھو کئی سال گزر گئے لیکن آج بھی ان کی جسم مبارک اسی طرح رکھی ہے، بغیر کسی کیمیکل، بغیر کسی دوائی کے، اسی طرح سیف رکھی ہوئی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ کے بال مبارک اور ناخن مبارک بھی ہر سال کاٹے جاتے ہیں۔ جس طرح زندہ انسان اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو کٹواتا ہے، اسی طرح حضرت عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم ہے جو کہ بہت بڑے عالم ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ آج بھی ان سے مبارک کے وقت پر آتے ہیں اور آپ کے بال مبارک کو کاٹتے ہیں اور ناخن شریف کاٹتے ہیں، اور لوگ انہیں بطور تبرک اپنے گھر پر لے کر جاتے ہیں۔ آج بھی وہاں زندہ کرامت ہے، لوگ دور دور سے زائر وہاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ انشاءاللہ میں گیا ہوا ہوں، اور جب بھی آگے جاؤں گا تو میں وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ معلوم ہے سب دیکھ کر یہ چیز دنگ رہ جاتے ہیں کہ بتاؤ، عام انسان کی ایک لاش کو، اس کے جسم کو اگر چند گھنٹوں کے لیے رکھ دیا جائے، 24 گھنٹے 25 گھنٹے کے لیے رکھ دیا جائے تو پھولنے پھٹنے لگتا ہے اور بدبو دینے لگتا ہے، لیکن اللہ کے ولی نہ جانے کتنے سالوں سے آج بھی اپنے تابوت میں باحیات ہیں اور ان سے یہ کرامت صادر ہوتی ہے۔ آئیے ان کا واقعہ دیکھتے ہیں، آخر تابوت میں رکھنے کی وجہ کیا تھی۔ فرمایا جاتا ہے کہ ایک آپ کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی جو بہت زیادہ غریب تھی، لاچار تھی۔ ایک دن اس نے کہیں سے پیسے لے کر دکان جاتی ہے، دکاندار سے تیل لے کر جیسے ہی واپس آتی ہے تو راستے میں اس کو ایک ٹھوکر لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ گر جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ بڑھیا گرتی ہے تو سارا کا سارا تیل اس کی زمین پر گر جاتا ہے۔ جب سارا کا سارا تیل زمین پر گر گیا تو ظاہر سی بات ہے، کچی زمین، مٹی کی زمین تھی، پورا کا پورا تیل زمین نے پی لیا۔ اب یہ بزرگ جو عورت تھی روتی ہوئی بارگاہ حضرت صفی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، کہا حضور میں تو برباد ہو گئی، میرے پاس کھانے کے لالے پڑے تھے، بڑی مشکل سے میں نے پیسہ اکٹھا کر کے پیسہ لے کر میں تیل لے کر آ رہی تھی، لیکن اچانک مجھے ٹھوکر لگتی ہے، میں گر جاتی ہوں، میرا تیل سارا کا سارا بہہ گیا، آپ کچھ کریں۔ حضرت عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آتے ہیں اور آپ اس بڑھیا کے ساتھ اس جگہ ہو لیتے ہیں، پہنچتے ہیں جہاں پر تیل گرا ہوا تھا۔ جب پہنچتے ہیں حضرت عارف شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے زمین، جس طرح تم نے اس بڑھیا کا تیل نکالا دیا ہے ویسے ہی واپس کر دے۔ زمین انکار کر دیتی ہے۔ جب زمین نے انکار کیا تو آپ جلال میں آتے ہیں اور زمین پر ایک ٹھوکر مارتے ہیں
اور جس کی وجہ سے زمین پھٹ جاتی ہے اور سارا کا سارا تیل اوپر باہر آ جاتا ہے، جس طرح ایک پکی چیز پر، فرش پر اس طرح کوئی چیز پڑی ہو، جذب نہیں کرتی، زمین پیتی نہیں، اسی کے طرح سارا کا سارا تیل باہر آ گیا اور بڑھیا نے تیل اکٹھا کر کے اور اپنے گھر کو بول لیا۔ ادھر حضرت عارف شاہ رحمۃ اللہ علیہ زمین سے مخاطب ہوتے ہیں تو زمین عرض کرتی ہے، حضور آج آپ نے مجھے ٹھوکر ماری ہے، میں اس دن کا انتظار کروں گی جب آپ میرے اندر آئیں گے تو میں آپ کی پسلیوں کو اس طرح دباؤں گی کہ دائیں کی پسلی بائیں اور بائیں کی پسلی دائیں ہو جائے گی۔ تو حضرت عارف شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے زمین سن لے، ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہم نبی کے سچے عاشق ہیں، جہاں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے تیرے اندر کبھی زندگی میں نہیں آؤں گا، مرنے کے بعد بھی نہیں آؤں گا۔ اور یہی وجہ ہے جب آپ کا آخری سمے آیا، آخری وقت آیا، تو آپ نے اپنے جانشینوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ نصیحت کی کہ میری جو جسم مقدس ہے وہ زمین میں ہرگز نہ دفن کی جائے بلکہ تابوت کے اندر رکھی جائے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر حکومت دی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے ولی نے کہا میں نہ مرنے زندہ میں آؤں گا، نہ مرنے کے بعد تیرے اندر آؤں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کی جسم مقدس کو ایک تابوت کے اندر رکھا گیا، اور آج بھی آپ سے یہ کرامت صادر ہوتی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ آپ کے بال مبارک کو کاٹا جاتا ہے، ناخن شریف کو کاٹا جاتا ہے، اور لوگ بطور تبرک اسے لے کر جاتے ہیں۔ اور صرف یہ ہندوستان سے ہی لوگ نہیں اس در پر آتے بلکہ بیرون ملک سے بھی اس در کی سلامی دینے کے لیے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ تو آپ حضرات بھی صفیف الشریف جائیں اور ایسے اللہ کے زندہ ولی کی زیارت کر کے اپنے ایمان کو روشن کریں۔ کیسی لگی ویڈیو؟ امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔ ملتی ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔